السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں روز انسان مرتے ہیں، روز جنازے بھی اٹھتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تاریخ بن جاتے ہیں، جن میں لوگ نہیں آتے بلکہ عقیدت امڈ آتی ہے، عشق امڈ آتا ہے اور زمین کم پڑ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی تاریخ کے ایسے عظیم جنازوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان شریک ہوئے۔ یہ جنازے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی زندگی کے اختتام پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے اس ریکارڈ میں نمبر 7 پر آتے ہیں جمال عبد الناصر۔ کچھ جنازے قوموں کو رلا دیتے ہیں، مگر جمال عبد الناصر کے جنازے میں پورا قاہرہ سوگ میں ڈوب گیا، لاکھوں افراد خاموشی کے ساتھ شریک ہوئے۔ نمبر 6 پر آتے ہیں جنید جمشید۔ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی، لاکھوں لوگ خاموش آنسوؤں کے ساتھ شریک ہوئے۔ آواز تو خاموش ہو گئی مگر نعتیں آج بھی زندہ ہیں۔ ہماری اس لسٹ میں نمبر 5 پر آتے ہیں غازی علم دین شہید۔ یہ لاش نہیں تھی، یہ غیرت ایمانی تھی۔ غازی علم دین شہید کو جب دوبارہ لاہور میں دفن کیا گیا تو تاریخ کا منظر بدل گیا۔ تقریباً 6 لاکھ افراد جنازے میں شریک ہوئے۔ علامہ محمد اقبال خود کندھا دینے والوں میں شامل تھے۔ سوچے جہاں علامہ محمد اقبال خود جنازے کو کندھا دینے آ جائیں، وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ یہ جنازہ عشق رسول کی زندہ مثال ہے۔ ہماری اس لسٹ پر نمبر 4 پر آتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی۔ جب ناموس رسالت کا محافظ دنیا سے رخصت ہوا تو لاہور سجدے میں پڑ گیا۔ 2020 میں علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ مینار پاکستان لاہور میں ہوا۔ لاکھوں عاشقان رسول دور دراز علاقوں سے پیدل چل کر آئے، پورا لاہور بند ہو گیا، سڑکیں بھر گئیں، لیکن لوگ نہ رکے۔ یہ جنازہ اعلان تھا کہ عاشق رسول آج بھی زندہ ہے۔ اس جنازے میں کم از کم 5 سے 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ ہماری اس لسٹ پر نمبر 3 پر آتے ہیں امام روح اللہ خمینی۔ دنیا نے بہت سے جنازے دیکھے مگر ایسا جنازہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملا جس میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا ہو۔ 1989 میں جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ تہران پہنچ گئے۔ 1 کروڑ سے زائد انسان سڑکوں، عمارتوں، چھتوں اور پہاڑیوں پر موجود تھے۔ ہجوم اتنا شدید تھا کہ جنازہ کئی مرتبہ روکنا پڑا۔ یہ جنازہ ایک شخصیت کا نہیں تھا، یہ ایک انقلاب کا جنازہ تھا۔ ہماری اس لسٹ پر نمبر 2 پر آتے ہیں امام جعفر صادق۔ جب علم کا سورج غروب ہوتا ہے تو صرف اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق اہل بیت کے عظیم امام اور علم کے لیے مثال سرچشمہ تھے۔ تاریخ روایات کے مطابق ان کے جنازے میں تقریباً 13 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں نماز جنازہ پڑھنے والوں سے بھر گئیں۔ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع یا اہل حدیث، سب ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ یہ جنازہ فرقوں کا نہیں تھا، یہ امت کا جنازہ تھا۔ ہماری اس لسٹ پر نمبر 1 پر آتے ہیں تمہاری اور میری بلکہ ہم سب کی دل و جان کے مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دن جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں خاموشی بول رہی تھی، وہ دن جب صحابہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کسی ایک امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ گروہ در گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے اور انفرادی طور پر نماز جنازہ ادا کرتے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ واحد جنازہ تھا جس میں امت نے اپنے نبی کو خود الوداع کہا۔ یہ جنازہ تعداد میں نہیں
بلکہ عظمت میں سب سے بڑا تھا۔ یہ جنازے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ایمان زندہ رہتا ہے اور حق کے لیے اٹھنے والی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ تاریخ کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔